الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدنا بأننا مسلمون. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی تو ان یہود اور نصارہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی اور اس کے جواب میں کہا کہ جناب ہم جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت ہے، جو ان کا پیغام ہے، جو ان کی تبلیغ ہے، اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ آپ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو یا جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتے. آؤ ہم اس پیغام پر مل کر عمل کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا. وہ کیا تھا؟ توحید ہے، اور وہ پیغام وہ حکم ہمیں بھی اسی چیز کا ملا ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف جو وحی کی ہے إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ، کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے. یعنی توحید کی دعوت دے کر کے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. جیسے کہ آپ غور کریں، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابراہیم، اسحاق، یعقوب، کوئی بھی نبی آیا ہے اس کی دعوت یہی تھی لا الہ الا اللہ. یہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، یہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی تربیت سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو وہ نبی تھے ان کی تربیت ہی یہی لا الہ الا اللہ تھی. دیکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس 40 راتوں کے لیے جب بلایا تھا تو پیچھے سے قوم کو ایک سامری بدبخت شخص نے بچڑے کی عبادت پر لگا دیا تھا. تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپسی آئے 40 راتیں اللہ رب العالمین کے پاس گزار کر کے، تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کی ذمہ داری دی تھی. جب آئے تو قوم کو دیکھا وہ بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی ہارون کے بال کھینچے اور انہیں مکہ مارا کہ آپ قوم کو بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ موسیٰ کا یہ راستہ نہیں ہے. جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے انہیں قوم کو بتایا ہے. اور جو سامری بدبخت شخص تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی دعوت ہے کہ آپ بچڑے کی عبادت کرو. تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اسی وقت اس کی تردید کر دی تھی کہ ایک رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز جائز نہیں ہے. اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی گود کے اندر ہے، کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، انی عبد اللہ، اور اللہ کا بندہ ہوں. تو اللہ کا جو نبی ہوتا ہے تو اللہ کے رسول پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والی یہ جو آیات ہے یہ واضح اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر ہیں، سب نبیوں اور رسولوں پیغمبروں کا جو دعوت پیغام تھا وہ توحید ہی تھا. تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہو تو پھر آؤ، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہو تو پھر آؤ، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو ہم آئیں مل کر کے ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ تمہاری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، تمہارے انبیاء کی بھی یہی دعوت ہے اور ہماری بھی یہی دعوت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے. اس بات پر تو کم سے کم اکٹھے ہو جاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. یہ آئیں گے کبھی بھی نہیں. تو آپ ان سے ایک وعدہ لے لیں، ایک عہد لے لیں. وہ کیا ہے؟ فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. آپ ان سے کہیے کہ ہم نے آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دی ہے، ہم نے آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو
اعلان تھا وہ جو اللہ رب العالمین نے انہیں توحید دی تھی ہم نے آپ کو بتایا، اور آپ کے نبی جو اللہ رب العالمین نے ان پر دعوت اتاری ہم نے کہا ان پر آؤ مل کر کے عبادت کرتے ہیں، آپ اس پر بھی نہیں آئے۔ تو ایک بات یاد رکھو، روز قیامت کا دن ہوگا جب اللہ رب العالمین سوال کرے گا تو ہم آپ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ضرور کہنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے تابعدار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، اللہ رب العالمین نے جب آپ علیہ السلام کو نبوت دی 40 سالہ دور کے اندر، تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا دعوت دی؟ سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ توحید ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کو اللہ نے یہی دعوت دے کر کے بھیجی، توحید اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے اس توحید جیسے عمل کو نہیں اپنا پایا تو اس کے کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بھلے وہ جتنا بھی عمل کرتا رہے۔ اگر توحید ہے تو پھر چھوٹا سا عمل کر لے وہ بھی قابل قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص میرے پاس آیا، ایک آنے والا یعنی جبرائیل علیہ السلام، اس نے آ کر کے مجھے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا نا تو رب تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے چوری کی یا اس نے زنا کیا، فرمایا جی ہاں اس نے چوری کی یا زنا کیا پھر بھی وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید ہے تو اللہ کے ہاں سب عمل قابل قبول ہے، اگر توحید نہیں ہے تو پھر بڑے بڑے عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر چوری کی یا زنا کیا یا کوئی اور گناہ کیا، سزا اس کی ضرور ملے گی دنیا اور آخرت میں، لیکن آخری انجام اس کا جنت ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو پھر دنیا کے بعد آخرت کی جو زندگی کے اندر موت تو آنی نہیں ہے، پھر ساری عمر جہنم، آگ ہی آگ، عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر گامزد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔